कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम खालिद रजा को घात लगाकर कत्ल किया गया। कराची से आपको आगाह करेंगे, नामालूम मुल्जिमान ने खालिद रजा को घर के बाहर टारगेट करके कत्ल किया हुक्काम ऐसा बता रहे हैं। खालिद रजा गाड़ी में बैठ रहे थे, मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग कर दी गई। मकतूल को सर पर एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। बेसिकली कह रहे हैं कि 2 साल से गवर्नमेंट इस बात पर गौर व फिक्र कर रही है, डेलिब्रेटिंग के वी शुड रिड्यूस मिलिट्री प्रेजेंस कश्मीर में। कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाकया मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग का, जिसमें खालिद रजा जो है शहीद हो गए। वो राह हमारी जड़ें काट रही है, हमारे बड़े मामलात ख़राब हैं सर। लेकिन आज मुझे इस बात का वाकई एहसास हो गया है कि वाकई हम एक बनाना रिपब्लिक में रहना शुरू हो गए हैं। आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप, ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं। कल के रोज मंडे को 27 फेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने की कॉल दी हुई है, कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के, पाकिस्तान के अस्पताल में इंसुलिन खत्म, डिस्प्रिन खत्म, मेडिसिन खत्म। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, उसके लिए दवाई नहीं है। बहुत बड़ा वहां पे एक इमरजेंसी हो गई है, क्योंकि भारत ने बोला चलो तुमने सारी ट्रेड बंद कर दी, तुम दवाई ले लो। अब ये क्या है कि जो भारत से दवाई जा रही है ना, ये उसके भी पैसे नहीं दे रहे। अब यार जो भारत में जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, होलसेलर, वो कहता है साहब हम आपको दवाई देंगे, हमें स्पेशल परमिशन मिल गई इंडियन गवर्नमेंट से कि हम पाकिस्तान कम से कम दवाइयां भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पैसे तो दोगे ना आप यार। ये खैरात बांटने के लिए थोड़ा ना बैठे, धंधा है यहाँ पे, बिजनेस है, तो धंधा ना करे आदमी, अपना काम ना करे। अच्छा, पाकिस्तानी ने बोला कि सर में दर्द हुआ पाकिस्तान के, तो बोला कि यार इंडिया यार एक दवाई दे दो यार, बड़ा सर में दर्द है। तो इंडिया ये ले डिस्प्रिन, ले ले डिस्प्रिन खा ले। तो इंडिया ने बोला पैसे देना। तो कौन से पैसे? अब तो सर दर्द ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, जब तक सर में दर्द था तब तक मुझे याद था, सर दर्द गया तो तू भी गया, भाग यहां से। ये इन्होंने करा है। अब इंडिया वाले भी उनको मेडिसिन सप्लाई करने को राजी। 8 बजे का वक़्वा है जब खालिद रजा से एक शादी की तकरीब में जाने के लिए निकले थे कि इस दौरान गली में मौजूद मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लम मुल्जिमान उनके करीब आए और एक गोली उनके सर में मार के उनको कत्ल कर दिया। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए थे। ज़ख्मी होने वाले खालिद रजा को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सके। अब से कुछ देर के बाद जो है वो उनकी नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में अदा की जाएगी, उनकी तदफीन होगी। मुकदमे के हवाले से पुलिस का कहना है कि अहल खाना ने कहा है कि नमाज के तदफीन के बाद जो है वो उनका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तफ्तीश कार वक्त जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मौके से शवाहिद हासिल कर लिए हैं। पुलिस को एक खोल मिला है जिससे पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया। इसकी बिना पर और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी और हम जो FATF की लिस्ट में गए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहाँ पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप, ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है, कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं।
وہ کہتے ہیں کہ جب عقل پر پتھر پڑ جائیں تو ماتم کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے. پھر دیکھیں اگر اتنا ہی شوق ہے مطلب کہ جہاد کرنے کا کشمیر میں جا کے, اور 4 کے بعد بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا, اور ایک 5واں بھی مس ایڈونچر ہم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ دیکھ لیں ایسا نہ حال ہو کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اور ہم جو ہیں وہ کشمیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ نا اتنی ایفرٹس ہم نے کی FATF سے نکلنے کے لیے, اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا اس وقت سپر پاورز اور پورا ویسٹ اس ملک کی طرف بھاگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کے پروجیکٹس ہوں, اور یہ جس طریقے سے ایک رائزنگ کنٹری ہے اور جہاں پر پہنچنے لگا ہے تو ہمارے ساتھ اس کے تعلقات بڑے اچھے ہونے چاہیے. اس ملک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ بس پہنچ کے انہوں نے تو اور جیسے پہلے 4 جیتے ہیں ویسے ہی 5ویں بھی جیت جائیں گے. فکر کی کیا بات ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھیں ہار جیت تو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. وہ عمران خان صاحب نہیں کہتے ہار تو وہ مانتا ہے جو ہار جائے ہیں, تو پھر ضروری تھوڑی ہے کہ ہم اس کے بعد دوبارہ سے ہار مان جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس مرتبہ معاملہ جو ہے وہ پہلے والا نہیں ہوگا. تیار ہو جائیں آپ بس تیار ہو جائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہاں پر تو خیر اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں, نعرے لگانے والے جہاد کے. اب تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے اس میں کیمپین یہ چلا رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو, یوتھ کو, نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ کون سا ایرا ہے اور ہم کہاں پر بیٹھے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اور بلکہ میں دیکھ رہی تھی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی جس میں پتہ چلا کہ حافظ سعید گھوٹکی میں موقع دیکھو نا, میں نے وہ بات کی ہے کہ جب ملک کے حالات اچھے نہیں ہوں گے, جب کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, وہ دیکھے نا وہ پھر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کا پیٹ تو پاڑے گا نا. اور معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں پاکستان میں بلوچستان لے لیں, سندھ, پنجاب, ہمارے جو جتنے 4 صوبے ہیں جو بھی سب لوگ دکھی ہوئے ہیں, سسٹم سے دکھی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ان کی بات کر لیں جو اٹیک کر رہے ہیں, جب ہم ان کو رائٹس نہیں دیں گے وہ کسی نہ کسی جگہ تو جا کے بلاسٹنگ کریں گے, اپنی فرسٹریشن تو نکالیں گے. ٹھیک ہے, ہم الزام لگا دیتے ہیں کبھی امریکہ پہ, اور آج کل جو زیادہ الزام ہم لگا رہے ہیں, پہلے ہم انڈیا پہ بہت الزام لگاتے تھے, آج کل ہم الزام لگا رہے ہیں افغانستان پہ کہ TTP یا افغانستان سے طالبان آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں. وہ تو اسلامی کنٹری ہے. اور نہیں دیکھیں, ہم یہاں پہ بات اسلام کی نہیں ہے, یہاں پہ اپنی نیشن کی, اپنے ملک کی بات ہے, کنٹری کی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم وہ انوالو ہوتے ہیں. آپ کی بات کو بھی اس کی طرف آتے ہیں. آپ نے بولا کہ افغانستان یا طالبان یا TTP اپنی ذمہ داری, جو اٹیک کرتے ہیں, جو حملہ کرتے ہیں, وہ قبول کرتے ہیں. ہم ان کا کچھ کر لیتے ہیں. مجھے ایک جواب نہیں سر, ہم کیا کر پاتے نا, ایسا پھر بھی نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے, نہیں ہوگی. جب یہاں پہ بھوک نانگ ہوگی, یہ لوگوں کے حالات نہیں, انصاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو تگڑا بندہ ہے وہ تگڑے سے تگڑا ہوتا جائے گا, ماڑے سے ماڑا ہوتا جائے گا. پھر ماڑے بندے نے تو پھر وہی کرنا ہے نا جو اس کو سمجھ آئے گی. کیا وجہ ہے کہ جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں, انڈیا کی بات کر لیں, وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, تیزی سے گرو کر رہے ہیں, دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکے ہیں, 3ری بننے کی طرف جا رہے ہیں. ہم ابھی بھی 70 سال 75 سال سے الزام لگا رہے تھے, آج بھی سچ بتاؤں اس میں جو مین فرق ہے جو مجھے لگتا ہے, اس میں انڈیا پاکستان, ہاں ان کی جو کیا کہتے ہیں اسٹیٹ ہے نا, ان کا اور عوام کا آپس کے ساتھ ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کی جو اسٹیٹ ہے نا وہ ایسی پالیسی بناتی ہے جس میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے. آج ہی کے دن 4 سال پہلے آئی تھنک پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا, جس میں شہباز شریف نے بھی آج اسٹیٹمنٹ دی. اس وقت پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کے 2 جہاز شوٹ ڈاؤن کر دیے تھے. انڈیا کے 2 جہاز شوٹ ڈاؤن کرنے سے پہلے جو انڈیا نے اٹیک کیا تھا عبر صاحب, اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے لیجیٹمائز قرار دیا تھا. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اس کی لیجیٹمیسی کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی نے کی تھی, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 2 جہاز گرائے ان کے. بالکل ٹھیک ہے, جہاز گرانا چاہیے. اگر دیکھیں آپ کی کوئی سرزمین میں گھستا ہے اور وہ آپ کے اوپر ایکشن کرتا ہے تو آپ کو بھی رسپونڈ کرنا چاہیے, جو کہ پاکستان نے کیا. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا پاکستان کو, مجھے یاد ہے اس وقت آئی تھنک امریکہ میں ریپبلکنس کی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ انڈیا کا حق تھا جو انہوں نے کیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں کسی ملک نے اس کو کنڈیم نہیں کیا تھا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کی مثال ہے. نہیں دیکھیں جی, وہ ایک ماحول تو اس وقت کریٹ ہو گیا تھا اور اب بھی موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی ملیٹنسی کی کوئی کارروائی ہو رہی ہے, یا جہاں پہ کوئی اس طرح کے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے, شیلٹر دیا جا رہا ہے, اس کے خلاف جو پریمپٹیو سٹرائک کا رائٹ ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ ایک یونائٹڈ نیشن میں بھی ڈسکس ہوا, اور اسپیسیفکلی جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے
اس کو پریکٹیکلی ایکسرسائز کیا مختلف جگہوں پہ. تو وہ ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ اس میں کوئی بھی ویسٹرن پاور جو ہے وہ انڈیا کے اس ایکٹ کو یا ایکشن کو کنڈیم نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس صورت میں ان کے اپنی یہ پورا جو ایک تھیوری انہوں نے کریٹ کی تھی، ایک بیانیہ کہہ لیں چلیں سٹرائکس کے حوالے سے اور پری ایمپٹیو سٹرائک کے حوالے سے، اور انڈیا کا ظاہر ہے یہ کلیئر قسم کا موقف تھا کہ جی یہ ہمارے خلاف یہاں پہ ملیٹنٹ ٹرین ہو رہے تھے تو ہم نے ان کی جو فیسلٹی ہے اس کو ڈسمینٹل کیا. ہم نے کوئی پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، ایک ٹارگیٹڈ قسم کی فیسلٹی ہے. اور اس وقت ماحول یہ تھا کہ آپ کہیں بھی اس طرح کی ٹارگیٹڈ فیسلٹی جو ہے اس کو تباہ کر دیتے، ایون شہر لاہور میں آ کے یا کسی اس طرح کی جگہ پہ، پھر بھی کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کرنا تھا. اب بھی ماحول تقریباً وہی ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ بہت سارے پاکستان کے پالیسی سائز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. دوسرا یہ قضیہ جو سارا چل رہا تھا، یہ چل رہا تھا پاکستان زیر انتظام کشمیر کی مختلف جگہوں پہ جہاں پہ انڈیا ان ہوا. وہ اس واقعے کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک آن گراؤنڈ آپریشن کیا جہاں ہم نے اندر گھس کے اتنے لوگ مار دیے. تو اس میں بنیادی طور پہ چونکہ یہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کو انٹرنیشنلی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری سمجھا جاتا ہے، اس پہ کوئی کوشچن ہے ہی نہیں. دنیا کا ہر ملک سمجھتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے. میپس جو ان کے سرکاری ہیں وہ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان ہے. تو اس حساب سے چونکہ وہ ڈسپیوٹڈ کے علاوہ انڈیا کا کلیم ہے کہ نہیں جی یہ ہماری ٹیریٹوری ہے، تو اپنی ٹیریٹوری کے اندر ہم اگر ہمارے خلاف کوئی اس طرح کی کوئی قوتیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں یا ٹرین ہو رہی ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو ڈسمینٹل کرنا ہمارا رائٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پاکستان نے بھی ڈاؤن پلے کیا تھا. یہ خبر آپ دوبارہ دیکھیں کہ انڈیا کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے کوئی تقریباً 25 جو ہے وہ لوگ مارے ہیں جو اپنے آپ کو مجاہدین یا فائٹر یا جو بھی کہتے ہیں. پاکستان کے کسی پریس نے جو ہے وہ اس پہ نہیں لکھا. اب پاکستان اس بات کو جب ڈاؤن پلے کرے گا اور چھپائے گا کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، چونکہ اگر ہم ایسا واقعہ تسلیم کرتے ہیں تو اس سے ہماری نااہلی ثابت ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کی حمایت کون کرے گا؟ یہ تو پاکستان کی یہی پالیسی ہے جس نے اس کو گھٹنوں پہ کیا، اور اب یہ گھٹنوں پہ ہو کے تو لوگ بیچارے